تھی جی وہ میں کمانڈر ان چیف تھا ایئر فورس کا جی 15 اگست تک، جی اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی فوج کا کوئی پلان ہے انڈیا کے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کرنے کا. اب مجھے بالکل بالکل پتہ نہیں تھا، مجھے بتایا ہی نہیں تھا. تو میں نے اخبار میں پڑھا ریٹائر ہونے کے بعد 15 اگست کے بعد، اگست کے چند دنوں میں، کہ ہمارے ٹینک بھیجے گئے اخنور کے پیچھے. اخنور ہندوستان کا علاقہ تھا، جی قبضے میں تھا، ان کے پیچھے ٹینک بھیجے گئے ہیں، فوج بھیجی گئی ہے. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو انڈیا ریئیکٹ کرے گا. تو میں نے ایوب خان سے انٹرویو مانگا اور 3 ستمبر کو مجھے اس نے ملاقات کا ٹائم دیا. میں ایوب خان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا نہیں، مگر آپ نے ٹینک بھیجے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو وہ ریئیکٹ کریں گے، جی اور ریئیکٹ کریں گے پنجاب میں. جی اور پنجاب میں اس وقت فوج نے، اس لیے کہ ہندوستان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم کچھ جنگ کا کوئی سوچ رہے ہیں، فوج کو چھٹی پر، جو جن کی چھٹی جائز چھٹی تھی، چھٹی پر تھے لوگ، فوج کو چھٹی سے واپس بلایا تھا، الرٹ نہیں کیا تھا اپنی فوج کو. ان کو پورا یقین تھا کہ انڈیا ریئیکٹ نہیں کرے گا. مجھے پورا یقین تھا کہ ریئیکٹ کرے گا. میں نے ایوب خان کو کہا کہ نہیں 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 نہیں، مجھے فارن آفس نے، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. فارن آفس نے، وزیر خارجہ نے انہیں یقین دلایا تھا کہ آپ بے شک بھیجیں، وہ انڈیا ریئیکٹ نہیں کرے گا. آپ چلتے رہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کرے گا. جی تو میں حیران ہوا. 3 ستمبر کو میں ملا تھا ایوب خان کو، مجھے انٹرویو دیا تھا. 6 ستمبر کو ہندوستان نے حملہ کر دیا 3 دن بعد ان پنجاب میں. بالکل. تو جنگ ہم نے شروع کی تھی 65. آپ سے یہ باتیں کیوں مطلب چھپائی رکھی گئی، یا کیوں آپ کو اس میں شامل میں نے کیا؟ آپ تو بہت بڑے 5-6 دفعہ بولا ہوں، جی کسی نے رپورٹ بھی نہیں کیا اخباروں میں. مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں کنٹرول تو نہیں ہے گورنمنٹ کا اخبارات پر. مگر اس بات کو میں پھر کر رہا ہوں. 20 تاریخ کو عمران خان کی کتاب کی لانچنگ ہے، وہاں میں جاؤں گا، غالباً اس بات پہ میں تبصرہ کروں گا. ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی. 65 کی ہم نے شروع کی، 72 کی ہم نے 72 کی، 71 کی وہ کیا، اس کے کیا عوامل تھے وہ بھی ذرا بتا دیں. 65 65 کی تو آپ نے بتا دی. 72 کے کیا تھا، ان کی الیکشن ہوئی تھی. بالکل. جی وہ بھاگ نہیں جاتے پاکستان، ان کو شوق تھا حکومت کرنے کا، کرتے لوگ ان کے خود اپنے لوگ ان کے خلاف مخالفت کرتے مجیب الرحمان کی. ان نے کہا کہ ان کو حق نہیں حکومت کرنے کا. اندازہ لگائیں یہ کیسے ملک چل سکتا تھا. تو وہاں ہم نے پہل کی، مارنا شروع کیا ان کو. انہوں نے پاکستان کو توڑا. تو آیا بعد میں جب بنگالیوں نے بلایا کہ ہمیں بچاؤ، مار رہے تھے ان کو، اور وہ آئے تو وہ ہم نے شروع کی. انڈیا نے پہل نہیں کی. اور کرگل میں ہم نے شروع کی. کارگل میں بھی ہم ذمہ دار تھے. ہاں بالکل، یہ مشرف صاحب نے. کیوں ایسا ہم کیوں کرتے؟ ایسا کر کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بعد میں تو ہم پشیمان ہوتے ہیں، بعد میں ندامت ہمیں ہی ہوتی ہے. لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے. ابھی میں بول رہا ہوں جی آپ سے بھی کہ آپ شاید کریں گے ٹیلی کاسٹ، مگر اخبارات میں 3-4 کافی بڑے اجتماعات میں نے باتیں کی ہیں. کوئی اس پہ ایک لفظ نہیں آیا اخبارات میں. لوگ سننا نہیں پسند کرتے. جو اخبار لکھے گا یہ کہ مجھے تو ویسے بھی گالیاں دیں گے، اخبار کو بھی کہیں گے یہ دیکھو جی ہندوستان کی کر رہے ہیں. میں ہندوستان کی حمایت نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو ہندوستان سے میں سمجھتا ہوں کوئی خطرہ نہیں. جب یہ ایٹم بم چلایا گیا، کیا، تو مجھے نواز شریف نے میرے پاس مشاہد حسین کو بھیجا، ان کا وزیر تھا، کہ ایٹم بم ہم ایکسپلوڈ کریں. میں نے کہا نہیں، مت کیجیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایٹم ویپن کی. انہوں نے کیا، یہ بھی ہم نے کیا. کوئی ضرورت نہیں، ہم نے کس پہ حملہ کرنا ہے؟ اس وقت پاکستان کے بعد اتنے ایٹم بم ہیں کہ ساری دنیا میں جو لائف ہے نا، انسانیت ختم کر سکتا ہے. اس وقت ہے ہماری جو ہماری طاقت ہے، ساری دنیا کی جو مخلوق ہے اس کو ختم کر سکتا ہے پاکستان. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ایٹم بم دھماکہ نہ کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ جارحیت کرتا اور انڈیا آ جاتا. میں نے عرض کیا نا، یہ بالکل غلط ہے. 60-65 برس میں انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا ہم پہ، ہم نے کیا پہل. اور ویسے بھی تاریخ میں کوئی 2-3 ہزار سال سے حملے ہوتے رہے، شمال مشرق سے ہی ہوتے رہے ہندوستان پہ. وہ تو خیر اور بات تھی، اس کو بھول جائیے. ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے اس وقت کہ پاکستان زندہ رہے، مضبوط رہے.
اس لیے اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ختم ہوتا ہے ان کے لیے مصیبت پڑ جائے گی. یہ جو جہادی ہیں یہ جو ہے سارے ان کے سر پہ آ جائیں گے. بالکل. اس وقت ہمیں شوق مل رہا ہے, سب کچھ ہم کر رہے ہیں, وہ بچے ہوئے ہیں, تو وہ تو چاہتے ہیں پاکستان زندہ رہے, مگر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں اس پر. صحیح. یہ بات بالکل غلط ہے. قوم کو جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن اور انڈیا جو ہمیں رہنے نہیں دے گا, تو یہ تاثر دے کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری حکومتیں, ہمارے ریاست کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں پھر؟ چاہتے ہیں کہ یہ فوج, ابھی فوج دیکھیں نا, جی 40% بجٹ فوج پر خرچ ہوتی ہے, 1% تعلیم پر. ملیشیا میں 30% بجٹ جو ہے تعلیم پر خرچ ہوتی ہے, انڈونیشیا میں بھی ہوتی ہے تقریباً اتنی, یہاں 1%. تو یہ قوم کو جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں. ویسے بھی جاہل ہے اس وقت, اور جہالت چاہتے ہیں تاکہ یہ بیٹھے رہیں. یہ اس سے نہیں چاہتے کہ ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ڈرایا جائے, قوم کو دھمکایا جائے اور ہم بیٹھے رہیں. ہمیں آج ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں, انہوں نے کبھی ہم پہ حملہ نہیں کیا, اور ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی, اتنا خرچ کرنے کی فوج پر کوئی ضرورت نہیں. مطلب ہماری عسکری قیادت یا ہماری فوج جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مفاد کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنی خود کو جو ہے وہ مزید بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کا تاثر قوم کو دے رہی ہے. ہاں اسی لیے, اور کیا. اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی مطلب انڈیا کی طرف سے کوئی اجازت نہ ہو سکتی ہے. ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے, اور امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں, یہ ہے ٹھیک ہے, اس میں کوئی حقیقت بھی ہے, مگر آپ اپنا گھر تو درست کریں, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے جو اخراجات ہیں ان کو صحیح کریں, اور اتنی بڑی فوج کے بجائے آپ وہ پیسہ جو ہے تعلیم پر خرچ کریں. یہ قوم کو جہالت کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور یہ تباہ کن ہے جو ہماری جو اس وقت سوچ ہے. ہمیں زیادہ رقم تعلیم پہ خرچ کرنی چاہیے, فوج پہ کم کرنی چاہیے. ہمیں ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں, ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان بچا رہے. اگر پاکستان جاتا ہے خدا نہ خواستہ, ہندوستان بہت بڑا خطرہ ہے. ہمیں امریکہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کر کے ہمارے ایٹمی جو ہے اثاثے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اور یہ جو قوم میں ایک تاثر پھیل چکا ہے, کیا امریکہ سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں؟ خطرہ ان کو کیا ضرورت ہے, پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم حملہ کر کے امریکہ کو ختم نہیں کریں گے, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی ہم چلتے رہیں. ان کی تو یہی پالیسی ہے جو ہم کر رہے ہیں افغانستان میں. وہ جو کر رہے ہیں ہماری حمایت چاہتے ہیں, وہ جہاں بھی ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیں گے, اور ہم بڑی خوشی سے کرنے کو تیار ہیں, بشرطے کہ ہماری جو مجبوریاں سمجھتے ہیں اپنی وہ پوری کرتے رہیں, پیسہ آتا رہے. اس کے ہم اگر امریکہ کے ہم یہ نہیں چاہتے, ان کی حکمرانی نہیں چاہتے, تو اپنا گھر درست کریں پہلے. اتنا خرچ جو بیجا خرچ ہے اس کو ختم کریں, تاکہ وہ جو خرچ ہے ہم اپنے اوپر خرچ کر سکیں. فوج امریکہ کے لیے فوج کے اوپر نہ کریں. امریکہ کو ہماری فوج کی ضرورت ہوگی, ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہمیں اس وقت. امریکہ کے لیے ہماری ضرورت ہے, ہمیں اپنے فوج کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی ضرورت, میں نہیں کہتا کوئی ضرورت نہیں, ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے فوج کی, مگر اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں, اتنی ڈیفنس بجٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پر. اچھا, میں پروگرام چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں 2-3 سوال آخر میں بالکل مختصر. ایبٹ آباد جو واقعہ ہوا, اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مار کے لے گئے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, یہ امریکہ کا ڈرامہ تھا. آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں مختلف معاملات میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم عسکری پوائنٹ آف ویو سے سوچیں دیکھیں تو کیا ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے, یا اس میں حقیقت کس ہے؟ وہ وہاں تھا کچھ برسوں سے, اور میں سمجھتا ہوں شاید, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی حکومت اتنی نائل تھی. نائل تو ہے, مگر پولیس اور سیکورٹی اتنے ہی غافل تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہوگا. یہی میرا سوال دوسرا آپ سے تھا کہ اگر پتہ تھا تو وہ انوالو تھے, وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. میرا تو خیال ہے کہ مجھے یہ